حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ میرے سامنے بھی ہیں، سیرا والی ایک علاقہ گجرانوالے کے قریب، وہاں میراج شریف کے مہینے میں ہر گھر میں محفل پاک ہوتی ہے، ہر گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ ہوتی ہے، ہر گھر میں۔ آج محفل ہوئی ہے تو اگلے دن کا اعلان ہو گیا جی کل میرے گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ ہوگی۔ روزانہ 2 4 محفلیں ہوتی ہیں کیونکہ گھر زیادہ ہیں، مہینہ جو ہے وہ ایک ہی مہینہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی 2 4 گھروں میں ایک ہی رات میں محفلیں ہوتی ہیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، عصر کے بعد، مختلف گھروں کے اندر۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اس بات کو عیاں کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن قبرستان سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جادت کا حضرت امام جلال الدین سیوطی یہ وہ بزرگ ہیں، آج کسی کو ایک مرتبہ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے وہ خود کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے، اور ہے بھی خوش نصیبی کی بات، اور خوش نصیبی سمجھنی بھی چاہیے، فخر کرنا بھی چاہیے، لیکن جس کو ایک مرتبہ حضور کا دیدار ہو وہ خود کو خوش نصیب سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 50 مرتبہ نہیں، 72 مرتبہ سے زیادہ حضور کا دیدار کیا۔ آپ کا شکر محجوب بھی آپ نے لکھیا، اور آپ صاحب کشف بھی ہیں۔ صاحب کشف کا کیا مطلب ہے کہ قبروں کی حالت کو دیکھ کے نا یہ سمجھ لینا کہ یہ بندہ جنت کے باغ میں ہے یا دوزخ کے گڑھے میں ہے، اسے کہتے ہیں صاحب کشف، جو قبر کے حالات بھی دیکھ سکتا ہو۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ قبرستان سے گزر رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے قبرستان میں دیکھا تو ہر قبر جو ہے وہ اندر سے روشن اور منور تھی، ہر قبر، پورے قبرستان کے اندر ایک بھی قبر ایسی نہیں تھی جس میں عذاب نازل ہو رہا ہے، ساری قبروں کے اندر جو ہے وہ نور چمک رہا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ ایک قبر ایسی تھی جس میں باقیوں کی نسبت زیادہ نور تھا، وہ زیادہ چمکدار تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ یہ کرم فرمایا تھا، آپ نے اس قبر والے سے پوچھا جس کی قبر سب سے زیادہ چمکدار تھی، اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور الحمدللہ ساری زندگی جو ہے حضور کی آمد کی خوشیاں کی ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں نے ساری قبروں کو دیکھا، ساری قبریں روشن ہیں، لیکن تیری قبر زیادہ روشن کیوں ہے؟ تیری قبر زیادہ چمکدار کیوں ہے؟ وہ جوان تھا، بوڑھا آدمی تھا، جوان تھا، جوانی کی حالت میں اسے موت آئی تھی۔ وہ کہتا ہے جب تک میں حیات رہا، جب تک میں زندہ رہا، میں پورا سال جو ہے محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اور سارا سال حضور کی آمد کے لیے، میلاد شریف کی محفل کے لیے میں سارا سال پیسے جوڑتا رہتا تھا، پیسے جوڑتا رہتا تھا سارا سال۔ جب میلاد شریف کا مہینہ آتا میں لنگر شریف پکاتا، اپنے گھر میں محفل رکھتا اور یہی آرزو کرتا، کدی آقا آؤ غریباں دے ویلے، کدی آقا آؤ غریباں دے ویلے، اور یہی تمنا لے کے وہ حضور کی محفل کرتا، حضور کی محفل کے لیے لنگر شریف کا اہتمام کرتا۔ کہتا ہے کہ میری قبر اس لیے روشن ہے کیونکہ سب کی قبروں میں حضور علیہ السلام آئے ہیں، میری قبر میں آئے بھی ہیں، اور میری قبر میں آ کے حضور علیہ السلام مسکرائے بھی ہیں۔ تو حضور کے مسکرانے کی وجہ سے دندان مبارک سے اتنی روشنی نکلی کہ میری قبر سب سے زیادہ روشن اور منور۔ اور کہتے ہیں کہ حضور مسکرائے کیوں تھے؟ کیونکہ میں حضور کی آمد کی جو ہے خوشیاں کرتا تھا، میلاد شریف کی محفلیں کرتا تھا، سارا سال پیسے جوڑتا تھا، اس لیے جو حضور علیہ السلام میری قبر میں آتے مسکرائے تھے۔ یہ ہے حضور کے میلاد شریف کی محفل سجانے کا جو ہے کتنی برکات ہے، کتنی فضیلت ہے۔ بلکہ اسی طرح کچھ سالوں کی بات ہے کہ ایک مسلمانوں کا بھی گھر تھا، ساتھ ساتھ یہودی کا بھی گھر تھا، تو یہودی بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے، مسلمانوں کے گھروں میں جو ہے حضور کی محفلیں سجدی تھی، انعقاد پذیر ہوتی تھی۔ تو ایک آدمی نے حضور علیہ السلام کی محفل رکھی، میلاد شریف کا مہینہ